اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت آدم کی اولاد کا سردار میں ہوں گا۔ سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ ہر بچہ عقیقہ کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے۔ پیدائش کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال منڈوائے جائے۔ مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینکنے والے کا جواب دینا۔ مسلمان کو جو پریشانی، غم اور رنج، تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کی وجہ سے اس کی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں کرنا دل کی کسادت کا باعث ہے اور سخت دل شخص اللہ سے کوسوں دور ہے۔ خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ بخار میری آگ ہے، میں اسے دنیا میں اپنے مومن بندے پر مسلط کرتا ہوں تاکہ وہ اس کے لیے روز قیامت کی آگ کے حصہ کا بدلہ ہو جائے۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ کا نام الریان ہے، اس میں صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ واپس آنے تک جنت کے میوے کھانے میں مصروف رہتا ہے۔ جو شخص عدم توجہ کی بنا پر 3 جمعہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ وہ شخص جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے، اور وہ شخص جو ذکر نہیں کرتا مردے کی طرح ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے، وہ کپڑے کو جلا کر اس کی جل تک پہنچ جائے، تو یہ اس کے لیے قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ عورت پردہ ہے، جب یہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے مزین کر کے دکھاتا ہے، اور جب یہ اپنے گھر میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت نزدیک ہوتی ہے۔ جو شخص اذان سن کر کربلا آزار مسجد میں نہ آئے تو اس کی مسجد کے علاوہ پڑھی ہوئی نماز درست نہیں۔ بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان شخص دنیا و آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو وہ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی ایک ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اپنے بائیں طرف 3 بار تھوکے اور 3 بار شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے، اور وہ جس پہلو پر تھا اسے بدل لے۔ جب کوئی صدقہ وصول کرنے والا تمہارے پاس آئے تو جب وہ تم سے واپس جائے تو اسے تم سے راضی ہونا چاہیے۔ جس شخص پر نوحہ کیا جائے تو اس پر نوحہ کیے جانے کے باعث روز قیامت اسے عذاب دیا جائے گا۔ تم میں سے ہر شخص کو اپنی تمام ضرورتیں اپنے رب سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ جب اسے اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کے بارے میں بھی اس سے سوال کرنا چاہیے۔ جب آدمی کسی مریض کی عیادت کے لیے آئے تو یوں دعا کرے، اے اللہ اپنے بندے کو شفا عطا فرما، وہ تیری رضا کی خاطر دشمن سے جہاد کرے گا یا تیری رضا کی خاطر جنازے کے لیے جائے گا۔ میری یہ امت مرحومہ جس پر رحم کیا گیا ہے، اس پر آخرت میں شدید عذاب نہیں، دنیا میں اس کا عذاب فتنوں، زلزلوں اور قتل کی صورت میں ہوگا۔ جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے نام اعمال میں بھی اس قاتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کی بنا سے پہلے اس نے قائم کی تھی۔ قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل اس پر متوجہ ہوں، اور جب تمہارے خیالات منتشر ہو جائیں تو پھر اسے پڑھنا چھوڑ دو۔ جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے ہاں فرشتوں کے پاس اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ جب مسلمانوں سے کھانے پینے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کرے گا، اللہ تعالیٰ سے جزم اور افلاس میں مبتلا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت فیاضی
اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں، شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ ہر امت کی آزمائش کسی نہ کسی چیز میں ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ ایک دوست نے دوست سے کہا، دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست نے مسکرا کر کہا، پاگل، ایک دوست ہی تو ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور جہاں مطلب ہو وہاں دوست نہیں ہوتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہم انسان کے سب اعمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک آنسو سے جہنم میں آگ کے کئی سمندر بجھا دیں گے۔